بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ اور وہی بات جہاں سے میں نے کہا کہ یہ سوال ہے کہ وہ وجہ کیا تھی، وہ علم کون سا تھا؟ ذرا سوچیں کہ یار شیطان سے زیادہ علم تو تھا نہیں کسی کے پاس، نہ عبادت تھی، فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، جو گناہ کو نفس تھا ہی نہیں جو گناہ کو جنریٹ کرتا، تو عبادت جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ تو ساری وہ آلریڈی کر رہے تھے، پھر بھی اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں میں ظاہر ہو جاؤں۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، تو ظاہر کرنے کے لیے آدم بنایا۔ تو بچوں یاد رکھو ہمارا جسم دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، دو ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہے، سوائل اینڈ سول، مٹی اور روح۔ یہ غصہ، نفرت، حسد، بدلہ، ریونج، آل دیٹ، معاف نہ کرنا، یہ سب آپ کے اندر موجود ہے، آپ کی مٹی کی خصلت ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح ان کی مٹی پہ غالب آ جاتی ہے، روح زندہ ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مولانا روم پہ اللہ رب العزت نے یہ دروازہ کھولا تو مثنوی مولوی روم، آپ سب نے نام سنا ہوگا، اس کا جو پہلا شعر ہے 26,000 اشعار کی جو ترجمانی کرتا، وہ پہلا شعر بھی یہی تھا، وشنو از نے وز جدائی چوں حکایت می کند۔ آپ نے فرمایا یہ بانسر کی آواز سنو، آواز سنو، یہ ایک درد بیان کر رہی ہے۔ وہ درد کیا تھا؟ یہ جو ابھی ڈاکٹر مصباح کہہ رہی ہیں ہم سب کے اندر ہوتا ہے، میں خود اس میں سے گزرا ہوں، ایگریشن، میں نے معاف نہیں کرنا، اسپیشلی اللہ معاف کرے اسلامک اسٹڈیز میں چلے گئے تو وہ اپنے اندر کا مولوی مارنے ساری عمر کا سب سے بڑا مسئلہ کہ مینو جو پتہ لگ گیا وہ کسی نے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ایگریشن، غصہ کہ جی میرے ساتھ جس نے برا کیا تو میں اسے کیسے معاف کر دوں، قیامت اللہ میں اللہ مجھے معاف کرے۔ ابھی بھی دور جاہلیت ہی چل رہا، میں اکثر کہتا ہوں میرا، میں اللہ کو کہا کرتا تھا قیامت والے دن پوچھا گا، میں قیامت والے دن پھاڑنا گا، اس دن میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ دیکھا میرے نال کی کیتا ہے، شکر ہے اللہ کا، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے بچا لیا، تو پتہ یہی لگا سب اچھے ہیں میں برا ہوں۔ تو وہ فرماتے کہ درد ہے، وہ درد کیا ہوتا ہے بچوں؟ وہ آپ کی روح اللہ سے دور ہوتی ہے۔ روح صرف ایک چیز جانتی ہے، وہ عالم ارواح میں اللہ کی صحبت، صرف صحبت الہیہ کو جانتی ہے۔ جب ہم دور ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ فلاں چیز میرے نمبر نہیں آیا تو میں اس لیے ڈپریس ہوں، فلاں ہو گیا اس لیے ڈپریس ہوں، فلاں ہو گیا اس لیے ڈپریس ہوں۔ ڈپریشن، اینزائٹی ایک ہی چیز کی ہے، وہ دوری کی ہے۔ اور وہ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ وہ بھی آنکھ بند کرنے سے بس اتنا ہی دور ہو جاتی ہے۔ تو اسی ایک ایکسپیرینس مزید کی طرف ہم آتے ہیں، اور یہ بھی ماشاءاللہ ہائیلی کوالیفائڈ، فارن سے بھی، یو کے سے بھی انہوں نے اپنی فیلڈ میں ڈگری بھی لی ہے، ایکسپیرینس بھی لیا ہے، پروفیسر ڈاکٹر طور زین صاحبہ، اور یہ سیدہ بھی ہیں، اس لیے ہم سب پر احترام فرض ہے، اور پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، پڑھاتی ہیں۔ ان سے بھی سنتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنا سب کچھ حاصل کر لینے کے بعد جو یہی خواب ہوتا ہے نا ہمارا، یا اللہ ایک باری بار کی ڈگری مل جائے، تو وہ ڈگری بھی مل گئی، پھر ماشاءاللہ اب اتنی اچھی جاب بھی مل گئی، تو ان کو کیا ضرورت پڑی، اور اس ضرورت سے اللہ رب العزت تک کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا، ان کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا پلیز پروفیسر ڈاکٹر طور زین صاحبہ۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر طور ایمن میرا نام ہے، ڈاکٹر نہیں، نام میرا طور ایمن ہے، ڈاکٹر ٹائٹل ہے، اور اس ٹائٹل حاصل کرنے کے چکر میں، اپنے آپ کو منوانے کے چکر میں کہاں سے گزری، آج میں یہ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کیمیکل انجینئرنگ ویسے میری فیلڈ ہے، مگر کیمیکل انجینئرنگ کے بارے میں بات نہیں کرنے آئی،
میں کیمسٹری آف لائف کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں. میری کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ جب میں آپ لوگوں کے عمر کی تھی اسکول کالج میں مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، مگر فیملی بہت پڑھی لکھی تھی. امی پروفیسر تھیں، ابو جج تھے، بڑی بہنیں بھی دو میرے سے بہت لائک فائک تھیں، ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے. تو میرے اوپر بھی پریشر تھا کہ کچھ کر کے دکھاؤں، کچھ بن کے دکھاؤں. مختصر یہ کہ میں اپنی امی کا سب سے ضدی اور نالائق بچہ تھا، مگر سب سے زیادہ فکر بھی ان کو میری رہتی تھی کہ یہ کچھ کر جائے. البتہ ابو سے کافی لاڈ تھا، پیار تھا، دوستی تھی. شاید ان کی دعا تھی کہ تھوڑا سا پڑھ کے بھی نمبر اچھے آ جاتے تھے. کرتے کراتے یو ای ٹی میں داخلہ ہوا. ابھی فرسٹ ایئر ہی کمپلیٹ ہوا تھا کہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی، اور مجھے لگا کہ زندگی کا مقصد ختم ہو گیا. کیونکہ جب بھی مجھ پہ مشکل آتی تھی یا کوئی مجھے کچھ کہتا تھا تو میں کہتی تھی کہ چلو کوئی بات نہیں، اس کو کہہ دو، ابو تو میرے سے پیار کرتے ہیں نا. تو خیر، تو ابو کے جانے کے بعد ایک خلا جو پیدا ہوئی تو اس کا میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی. مختصر یہ ہے کہ ہم اتنی دنیاوی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تو کوئی آخرت کے لیے بھی کام کرتے ہیں، مگر محنت تو کرنے کی عادت نہیں تھی. تو شارٹ کٹ یہی تھا کہ نمازیں تسبیحاں تیز کر لو، جتنی ہو سکتی اتنی ہیں پڑھ لو. 4 کے بغیر 4 5 ویسے 5 مجھ سے پوری نہیں پڑھی جاتی تھی، مگر کبھی 6 بھی ہو جاتی تھی. خیر، ڈگری ختم ہوئی، بی ایس سی انجینئرنگ ختم ہوئی. ساتھ ہی امی کو فکر تھی کہ اب شادی بھی ہو جائے، وہ بھی ہو گئی. میں نے کہا کہ شکر ہے اب پڑھنے سے جان چھوٹ جائے گی. مگر اتفاق سے میرے ان لاز جو تھے وہ اور بھی زیادہ پڑھے لکھے تھے. میرے ہسبینڈ بھی انجینئر، میرے فادر ان لا کیمیکل انجینئر اور پی ایچ ڈی اور ڈائریکٹر، اور بہت ہی پیشنیٹ اپنے کریئر کے بارے میں، اپنی انجینئرنگ کے بارے میں. تو ان کی خواہش تھی کہ بیٹا بھی پی ایچ ڈی کے لیے جائے، اور جب ان کو بہو بھی کیمیکل انجینئر مل گئی تو ان کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ اب دونوں ہی جائیں گے. اب اتنی چھوٹی سی عمر میں ایم ایس سی بھی ہو گئی، بیٹا بھی ہو گیا، پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ مل گئی. اتنی چھوٹی سی عمر میں سب کچھ مل گیا، اور پھر وہاں پہ جا کے گوروں نے بھی اپنی عقل اور ذہانت کی تعریف کی، تو میں تو بڑی اونچی ہواؤں میں تھی. اسی فیز میں جب میں اپنے آپ کو منواتے اللہ کو بھول گئی تھی، مگر سمجھ رہی ہے تھی کہ اللہ میرے پاس ہے. تو ایک شہزادی نے مجھے، بلکہ میری بہن نے مجھے یہ میسج دیا کہ سورہ رحمان سن لو. ان دنوں میں کافی پریشان تھی، اس طرح سے کہ کام بھی نہیں ہو رہا تھا. مجھے لگتا تھا کہ ہر کوئی میرا ہی دشمن ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ میں ترقی کروں یا میری پی ایچ ڈی ختم ہو. یہ یہاں کے لوگ بھی ویسے ہی ہیں. میں تو یہ سمجھ کے آئی تھی کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، یہ کیا ہے. اور گھر میں یہاں بھی پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو اسٹریس ایک دوسرے کے اوپر نکلتا تھا، غصہ، ہر وقت لڑائی جھگڑا. بیٹا چھوٹا تھا وہ بھی نیگلیکٹ ہو رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ یار میں تو بیمار نہیں ہوں، میں کیوں سنوں. وہ جب بھی پوچھتی تھی تو میں کہتی تھی کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ملا،
مجھے کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی. تو ایک دن میں اسی طرح سے اپنے رونے رو رہی تھی تو اس نے کہا میرے ساتھ دعا کرو فون پہ ہی. مرتی کیا نہ کرتی, میں نے کی دعا تو وہ جو ساری نیگیٹیوٹی اور ایک ڈپریشن کی طرف میں جا رہی تھی وہ ایک دم بالکل سکون ہو گیا اور میری سوچ کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن ملی. اس کے ساتھ اس نے ایک بات کی کہ میرے سر کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ صرف ادھر نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ہے. سوری, مرنے کے بعد نہیں ہے بلکہ ادھر بھی ہے اور آپ کی سوچ میں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد ہر کوئی جھوٹا ہے, مکار ہے, فریبی ہے تو آپ ضرور کہیں دوزخ میں ہوں گے. مگر اگر آپ کو ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی نظر آ رہی ہے, کچھ اچھا ہی لگ رہا ہے, تو آپ ضرور جنت میں ہیں. اب یہ بات میرے لیے بالکل نئی تھی. ایک دم سے مجھے جھٹکا لگا کہ یار میں تو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتی تھی, تو اس کے مطابق میں دوستی ہو گئی ہوں. اور یہ سبق دیا بھی کس نے, میری بہن. ویسے تو میرے سے عمر میں تو بڑی تھی مگر میرے زندگی کو بڑی امیچور سی تھی, کبھی ملک سے باہر بھی نہیں گئی تھی, نہ اس نے میری جتنی نمازیں پڑھی تھی نہ پی ایچ ڈی کی تھی. مگر میں ہل گئی. میری سوچ پازیٹیو ہو گئی اور سوچ پازیٹیو ہوئی تو ارد گرد کے حالات بھی بہتر ہو گئے, کام بھی شروع ہو گیا, گھر میں بھی لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا, میاں سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. مگر ابھی بھی وہ جو بڑائی اور پاسائی کا زوم تھا وہ ٹوٹنے کو نہیں آیا تھا. تقریباً 6 ماہ بعد میں پاکستان کا چکر لگا, ڈاکٹر صاحب سے مختصر سی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو وہ پوچھتے ہیں جو بھی اس ملنے آئے کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے, کیسے آئے ہیں آپ, تو میں نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے علم کو اور پھر جدی پشتی سید, اوپر سے 4 نمازیں پڑھ لے اور وہ بھی میری طرح کمزور, تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے. اور وہ جو دعائیں مانگی ہوتی ہیں یا دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ بس میں اور اللہ ہوں اور باقی لوگ تو بس ایسے ہی ہیں, میں ہی سب سے بہتر ہوں, میں. تو اس بار مجھے واپس جانا تھا اور اکیلے جانا تھا, مگر کہنا میرا یہی تھا کہ مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے, یہ بس میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہیں. تو مگر وہاں جاتے ہی کچھ دیر بعد مجھے سب کچھ یاد آیا, گھر والے بھی یاد آئے, بچہ بھی یاد آیا, میاں بھی یاد آیا, جن لوگوں سے میں نے شکوے کیے ہوئے تھے, جن کے خلاف پرچے کاٹے ہوئے تھے, سارے یاد آئے. کتابیں تو میں نے بہت پڑھی تھی مگر اس طرح جو کتاب کھلی تھی اس کو پڑھنا بہت مشکل تھا, کیونکہ لوگوں کو آئینہ دکھانا تو بہت آسان ہے مگر اپنا کان کھل جائے تو اپنے آپ سے بھی چھپانا مشکل ہو جاتا ہے. عجیب سی کیفیت میرے پاس تاری رہتی تھی, یونیورسٹی بھی باقاعدگی سے نہیں جا رہی تھی, وہاں کا بھی ٹائم افیکٹ ہوا تھا,
گھر والے علیحدہ پریشان تھے کہ بچہ بھی اکیلا ہے، اکیلا تو نہیں ہے، فیملی کے ساتھ ہے مگر ماں نہیں، وہ بھی مس کرتا تھا. مگر میں ڈپریشن میں جاتی جا رہی تھی. اس دوران میں ڈاکٹر صاحب کو فیس بک پہ فالو کیا کرتی تھی اور ان کی پوسٹ دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ یہ میرے لیے ہے یا میرے لیے اس میں جو بھی سبق ہوتا میں کوشش کرتی تھی اس کو پریکٹیکل میں لے کے آؤں. تو ایک دن ان کی پوسٹ کھلی جس میں شاید علامہ اقبال کا ہم نے کچھ شیئر کیا ہوا تھا کہ مجھے وہ ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے مگر اس طرح سے تھا کہ پیش کر عمل مطلب ہے اگر کوئی. میں بہت روئی، وہ پڑھ کے میں بہت روئی کیونکہ مجھے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور میرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. میری ساری لیاقت، علم، نیکیاں، نمازیں زیرو تھی. اور مجھے لگتا تھا کہ اگر مجھے معاف نہ کیا اللہ نے تو میرے سے زیادہ خسارہ پانے والا کوئی نہیں ہوگا. مرتی یا نہ کرتی کچھ دن تو اس طرح گزارے. کبھی مسجد میں، وہاں پہ عورتوں کو بھی مسجد میں جانے کی اجازت ہوتی ہے، کبھی مسجد میں، کبھی آفس سے 4-5 بجے، صبح 4-5 بج جاتے تھے، کام کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. تو ایک دن میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، بالکل زیچ ہو گئے. انہوں نے مجھے دوبارہ اللہ کا یہ میسج دیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کے بعد قائم خود ہونا. اس دن سے میرے اندر ایک یو ٹرن آیا اور جو کچھ بھی میں نے سوچا ہوا تھا، جو میں نے آئیڈیل بنائے ہوئے تھے یا اپنی طرف سے جو بھی علم کے پہاڑ تھے، وہ میں نے کہا سب کچھ غلط ہے، اس کو ان لرن کرنا ہے. لرن کرنا آسان ہے، ان لرن کرنا زیادہ مشکل ہے. مگر جب وہ منوانے کے پہ آ جائے تو سرینڈر کرنا ہی پڑتا ہے، مگر وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. مجھے لگا کہ جو عیب میں لوگوں میں دیکھ رہی تھی اصل میں میرے اندر تھے. جو میں اپنے حقوق کا رونا رو رہی تھی اصل میں اپنے فرائض سے غافل تھی. جو میں لوگوں کو ننگا کرنے میں تو کوئی شرم محسوس نہیں کرتی تھی مگر اپنے اوپر ستر کپڑے لپیٹ کر بھی چھپاتی پھرتی تھی. تو آئینے میں جب اپنا دم نظر آیا تو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں تھی. مگر جب ڈاکٹر صاحب نے دعا کے لیے کہا تو میرے خیال میں اس کے 1 یا 2 دن بعد ہی پی ایچ ڈی بھی میں نے کہا تھا کہ اب ہوتی ہے یا نہ ہی نہیں ہوتی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، باہر میں جائے سب کچھ، بس مجھے معافی مل جائے کس طرح. مجھے لگتا تھا کہ میں ایک دنیا گناہ گار ترین انسان ہوں. مگر پی ایچ ڈی بھی ہو گئی، کوئی تقریباً 2 مہینے بعد واپس آ گئی میں گھر میں، اور پھر وہاں سے ایک نیا سفر اسٹارٹ ہوا اپنے آپ کو پڑھنے کا. تب مجھے پتہ لگا کہ تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پڑھ لکھ جائیں، بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، نام کے آگے 2-2 3-3 ٹائٹل رکھ لیں، بڑے افسر بن جائیں، بلکہ تعلیم یہ ہے جس سے آپ اصل علم وہ ہے جس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں.
یا کم از کم اپنے شر سے آپ سے سب لوگ محفوظ ہوں اور آپ خود بھی محفوظ ہوں. یہی سفر ابھی جاری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں یا کم از کم اپنے شر سے. علم القرآن خلق الإنسان